دوستو بہت ہی معروف کہاوت ہے کہ جس کو دانائی دی گئی یقیناً اس کو بہت بڑی دولت سے نواز دیا گیا۔ یہ بات تقریباً دنیا کے ہر معاشرے میں ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر مانی جاتی ہے، اور یقیناً دانائی یا حکمت ہی وہ قوت ہے جس کی بنا پر انسان نہ صرف ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے بلکہ یہ وہی کنجی ہے جس کی مدد سے ہر مشکل کے تالے کو بآسانی کھولا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دنیا میں کئی ذہین لوگوں نے اپنے کارہائے نمایاں کی بدولت شہرت حاصل کی ہے، لیکن حکمت اور دانائی دراصل حضرت لقمان کی شخصیت سے منسوب کی جاتی ہے، جس کے حکیمانہ طرز عمل سے نہ صرف اس دنیا کے لوگوں کو اتفاق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس عظیم بندے کو خاص طور پر اس حوالے سے قرآن مجید میں موضوع بنایا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 31 میں آپ کو لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان حکیم کی حکمت سے متعلق کچھ واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ دوستو تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت لقمان حکیم کا زمانہ تقریباً 1100 قبل از مسیح ہے، اور حضرت لقمان افریقہ جس میں ایتھوپیا بھی شامل تھا وہاں کے مکین تھے۔ اگر ہم حکیم لقمان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں فارسی، عربی، ترکی اور دنیا کی کئی دیگر زبانوں میں آپ کے متعلق بہت سی روایات اور کہانیاں ملتی ہیں جو کہ آپ کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جدید معاشروں میں اور دیگر تاریخی روایات کے مطابق اکثر لوگوں کے نزدیک یہ خیال عام ہے کہ حضرت لقمان شاید کوئی پیغمبر تھے، لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہم تک پہنچتی ہے جو حضرت لقمان کی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ البتہ ایک حدیث نبوی کے مفہوم کے مطابق ارشاد گرامی ہے کہ حبشیوں کا احترام کیا کرو، کیونکہ 3 حبشی جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور کون کون سی شخصیات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب بلال، حبشہ کے حکمران نجاشی جنہوں نے پہلی ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کی میزبانی کی، یہ تینوں حضرات جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان اکثر جانوروں کے ٹھکانوں اور ان کے ارد گرد کے ماحول اور پودوں پر غور و فکر کرتے تھے کہ ان کے اس دنیا میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جب آپ اپنی عادت کے مطابق ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ لقمان، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 میں سے ایک چیز عنایت کرنا چاہتا ہے، بادشاہت کو پسند کرو گے یا حکمت و دانائی کو؟ جس پر حضرت لقمان نے فرمایا کہ وہ دانائی کو بادشاہت پر ترجیح دیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے اندر چیزوں اور معلومات کو سمجھنے کی حس پہلے کی نسبت کئی گنا تیز ہو چکی ہے، جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور اس انعام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ روایات کے مطابق حضرت لقمان کو ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا جو لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتا تھا، اور اس طرح آپ بھی غلام بنا دیے گئے۔ اس تکلیف کے وقت میں آپ آزادی رائے سے محروم کر دیے گئے، بلکہ آپ اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے، گویا آپ کی زندگی اپنے آقا کے تابع ہو کر رہ گئی ہو۔ حضرت لقمان نے اس امتحان کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ کا وہ دنیاوی آقا جو آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کو خرید کر لایا تھا،
उसने एक दफा आजमाइश के तौर पर आपको एक भेड़ देकर कहा कि जाओ, इसको ज़िबा करने के बाद इसके जिस्म का बदतरीन हिस्सा मेरे पास ले आओ। आपने हुक्म की तामील की और इस भेड़ की जुबान और दिल को अपने आका की खिदमत में पेश कर दिया। वो इन दोनों को देखकर मुस्कुराया और समझ गया कि लुकमान इन दोनों आज़ा की सूरत में मुझे इंतहाई गहरा और मानी खेज पैगाम दे रहा है, जिसके बाद उसका एतमाद आप पर और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने आपके साथ मेहरबानी का रवैया इख्तियार कर लिया। चंद दिन के बाद आपके मालिक ने एक दफा फिर एक भेड़ को ज़िबा करके उसके जिस्म का बेहतरीन हिस्सा लाने को कहा। आपने दोबारा इस भेड़ के दिल और जुबान को अपने आका के सामने पेश कर दिया, जिस पर आपके आका ने कहा कि लुकमान, ये कैसे मुमकिन है कि ये दोनों आज़ा एक ही वक्त में बदतरीन और बेहतरीन भी हों। आपने फरमाया, अगर ये दोनों आज़ा सौले यानी अच्छे हों तो इंसान की आफियत के लिए बेहतरीन हैं, वरना बदतरीन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हजरत लुकमान हकीम के बारे में कहा जाता है, आपकी दानिशमंदी मुसालिम थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था आपको खरीद कर अपने साथ अपने घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ रहे, हत्ता के रात आ गई। रात होते ही हजरत लुकमान इबादत इलाही में मसरूफ हो गए, जबकि इनका आका सो गया। जब रात का एक पहर गुजरा तो आपने अपने आका से कहा कि मेरे आका, जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स अल्लाह की नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया कि ए गुलाम, तुम चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर वो दोबारा सो गया। हजरत लुकमान अपनी जगह वापस आए और फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर गुजरा तो आप फिर अपने आका के पास गए और उसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया है वो गुजर गया है, अब भी आप उठ जाएं और बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करें, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको आखिरत के सफर पर रवाना होना है। अब की बार मालिक ने फिर वही जवाब दिया कि ए गुलाम, तुम चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और निहायत मेहरबान है। हजरत लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। रात का तीसरा पहर भी गुजर गया और सुबह होने के करीब आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र इलाही में मशगूल हो चुके हैं। बयाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हैं। अब भी अपने रब की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं मांगें, इसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर तक और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम और मेहरबान है। हजरत लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की इबादत के बाद काम काज में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका बेदार हो गया और उसने आपको 10 किलो जौ दिए और कहा, जाओ और जमीन में काश्त करो। हजरत लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और उसको जौ देकर उसके बदले में बाजरा ले लिया और जमीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसा बाद जब वो बाहर आ गया तो लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगाने लगे। जब उसने जमीन में बाजरा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हजरत लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो जरूर जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा, लेकिन जब तूने जमीन में बाजरा बोया है तो फिर इसमें से जौ कैसे निकलेगी? हजरत लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह जब आप गाफिलों की तरह सोए हुए थे तो सालेहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे? इसी तरह ये रिवायत भी काफी मशहूर है
کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھولنا شروع کر دیں اور تربوز کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے جا رہے تھے۔ جب ایک حصہ تربوز کا رہ گیا تو اس آدمی نے سوچا کہ میں بھی یہ تربوز کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے، جو کہ آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانے کے تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے میرے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اے میرے دوست، میں نے یہ سوچ کر کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھ سے آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں کچھ اس انداز میں بیان ہوتا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ خدمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔